واقعہ آج کی بات اس میں مختلف واقعات ہیں، یہ ہے بے حسی سے متعلق مسلمانوں کی بے حسی، خاموشی۔ ہم لوگ اپنے ہی مسلمانوں کی بے حسی اور خاموشی کے شکار ہیں۔ اس کی صدارت کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کروں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے لازوال کردار ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ میں نے پچھلے دن ایک فلم دیکھی اور فلم میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کو جس طرح انہوں نے پیش کیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح کا کردار تھا، جو وہ کہتا تھا وہ کرتا۔ تو کہانی کا آج کی ابتدا کچھ اس طرح ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم فتح کیا تو اس وقت عیسائی عالم یروشلم میں اس بحث میں مبتلا تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تو انہوں نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتھاری، یہ بحث کر رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ ہے ہلاکو خان سے متعلق کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، اس وقت بغداد کے جو عالم اور مفتی تھے وہ دریائے فرات کے کنارے اس بحث میں مصروف تھے کہ آیا مسواک کا سائز کیا ہوگا، اور یہ بحث کر رہے تھے اور ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد اہل کوفہ، کربلا کے 50 سال بعد اہل کوفہ میں ایک بات پر بحث چھڑ گئی۔ بحث یہ تھی کہ آیا مچھر کو مارنا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ بحث کافی طویل ہوتی رہی اور طویل یہاں تک ہوئی کہ لوگوں نے تلواریں ان مفتیوں نے نکالنی کہ آیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ تو کوفہ کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی کہ جو حاکم تھے، انہوں نے ایک علماء کا گروپ بنایا اور اسے بغداد بھیجا، اس بارے میں رائے لی جائے۔ جب یہ جو علماء کا جو گروپ تھا، جب یہ بغداد پہنچا تو بغداد کے مفتی سے جب یہ سوال کیا کہ حضور آپ بتائیں کہ مچھر کو مارنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، جب تمہارے سامنے اہل اسلام آل رسول کو مارا جا رہا تھا تم انہیں پانی نہ دے سکے، اور آج تم یہ بحث کرنے لگے ہوئے کہ مچھر کو مارنا جائز ہے یا ناجائز، تم کیا لوگ ہو؟ سامعین، جب لوگ قومیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ ان کے بڑے بڑے مسائل سے نظریں ختم کر کے وہ مچھر جیسے مسئلوں پر ان کی نظریں اٹک جاتی ہیں کہ آیا مچھر کے بارے میں کیا ہے۔ عالم اسلام کی تاریخ اٹھائیں تو ہم لوگ بہت بے حس ہیں۔ آپ اس کا اندازہ سے لگا لیں کہ 2001 میں افغانستان پر حملہ اور 2003 میں عراق پر حملے پہ جو سب سے پہلے اصطلاح عالم اسلام میں متعارف ہوئی، بس یہ سب سے پہلے پاکستان، یہ سب سے پہلے سعودی عرب، یہ سب سے پہلے مصر، مسلمان ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان ملکوں سے اجازت لی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے راستہ اختیار کیا، پاکستان کی ایئر بیس کو استعمال کیا گیا، ایون کہ ابھی تک جو ساز و سامان گولہ بارود جا رہا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو کے جاتا رہا۔ ان دونوں جنگوں میں افغانستان اور عراق کی جنگوں میں 5 لاکھ معصوم لوگ مارے گئے، لیکن ان کا ذمہ دار کون تھا؟ مسلمانوں نے ہی انہیں راستہ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب عراق پہ جنگ کی شروع کی گئی تو امریکہ نے 11 عرب ریاستوں کے ذریعے عراق پہ جو حملہ کیا تو کویت، سعودی عرب اور ان لوگوں سے امریکی فوجیں گئیں اور انہی لوگوں نے انہیں راستے مہیا کیے۔ یہ لوگ جب عراق گئے تو انہوں نے وہاں کی مسجدیں کو بے حرمت کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، حضرت علی کے روزے کی بے حرمتی کی گئی، اور مسلمانوں نے انہیں راستہ دیا۔ یہ تھے مسلمان، یہ ہے عالم اسلام کی بے حسی۔ آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ غزہ کی صورتحال، اسرائیل فلسطین کا تنازع اس قدر بڑا، لیکن مسلمانوں کو OIC کو آج تک یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آیا یہ مسئلہ کیا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ غزہ کی پٹی فلسطین پر اب تک اتنی بار حملہ ہو چکا ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن عالم اسلام خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے ہے یا لپیٹے ہوئے ہے، یہ مجھے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بار حملہ ہوا، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک عالم اسلام اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہا۔ امریکہ اور یورپ سکون سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے اتنی بار راکٹ داغے گئے، حملہ کیا گیا، بختر بند گاڑیاں، آئے دن آپ دیکھیں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچ نہیں جا رہا۔ بلکہ اب ریسنٹلی یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے جو امداد دی جاتی ہے وہ بند کر دی گئی کہ جی فلسطین کی امداد جو ہے وہ غیر شدت پسند لوگ استعمال کریں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسری طرف عالم اسلام وہ خاموش ہے۔ اس مسئلے پہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آیا یہ مسئلہ کیا ہے۔